بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی مرتبت، السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی ایک بستی کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ بستی ایشیا کے ایک دریا کے قریب آباد تھی۔ اس بستی میں ہزاروں گھر تھے۔ اس بستی کے رہنے والے متوسط اور غریب طبقے کے افراد تھے، اور انہی خاندانوں میں ایک خاندان زکی کا تھا۔ زکی کی معاشی حالت بہتر تھی، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس چھوٹے سے شہر میں سیلاب بہت زیادہ آیا کرتے تھے، اور سیلاب کے نتیجے میں رہنے والوں کی املاک اور مویشیوں کو نقصان پہنچتا تھا۔ گھر برباد ہو جاتے تھے، لوگ ڈوب کر مر جاتے تھے۔ زکی شہر کے ان رہنے والے افراد اور خاندانوں میں ایک منفرد حیثیت رکھتا تھا۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ معاشی طور پر اس کی حالت دوسروں سے بہتر تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ زکی کو اس امر پر بہت فخر تھا کہ اس کے بزرگوں نے اس کے لیے میراث میں دوسری چیزوں کے علاوہ ایک بوٹ یعنی کشتی بھی چھوڑی ہے۔ اور زکی جب شہر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تو اس بات پر بہت اترایا کرتا اور نہایت فخر و مباحات کے ساتھ کہا کرتا کہ کیا کہنا ہمارے بزرگوں کا، انہوں نے میرے لیے ایک بوٹ بھی چھوڑی ہے ورثے میں، ترکے میں۔ تو اگر سیلاب آئے گا تو تم سب خطرے میں ہوگے، لیکن میں محفوظ رہوں گا۔ اور یہ بھی بتایا کرتا کہ یہ کشتی بہترین کوالٹی کی ہے، بہترین میٹیریل کی ہے، دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ تھا کہ زکی کو علم ہی نہیں تھا کہ کشتی کیسے چلائی جاتی ہے پانی میں۔ نہ اس نے چپو چلانا سیکھے، اور نہ ہی اس نے کبھی اس کشتی کو پانی میں لے جا کر اس امر کی تربیت یا ریاض حاصل کیا کہ وہ کشتی چلا بھی سکتا ہے یا نہیں۔ ہاں، یہ امر اس کا وظیفہ تھا کہ جب بھی بیٹھتا اپنے بزرگوں کی تعریف کرتا، اس کشتی کی تعریف کرتا، کشتی کی ساخت کے تعریف میں قلابے ملا دیتا، اس کے میٹیریل کے دیرپا ہونے اور مستحکم ہونے پر لوگوں پر اپنے برتری اور تفوق ثابت کرتا رہتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سیلاب آ گیا۔ باقی لوگوں کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا، لیکن یہ ایک کشتی کا مالک بھی کشتی کے ہونے کے باوجود پانی میں غرق ہو گیا، اور اس کی املاک بھی برباد ہو گئی۔ ہوا یہ کہ کشتی کی تعریف تو کرتا تھا، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کشتی میں سواری کیسے کی جاتی ہے، کشتی کو پانی پر رواں کیسے کیا جاتا ہے، اور ان سیلاب کے حوادث میں سروائیو کرنے کے لیے کشتی کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ زندگی بھر اپنی کشتی کی جس طریقے سے وہ تعریفیں کرتا رہا، وہ کشتی اس کو نہیں بچا سکی۔ عزیزان گرامی، کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کشتی کے میٹیریل، کشتی کی ساخت اور کشتی کی خوبصورتی پر بات کی جائے، لیکن کشتی میں نہ سوار ہونے کا طریقہ معلوم ہو اور نہ کشتی سے فائدہ اٹھانے کا سلیقہ ہو، تو آدمی لاکھ کسی کشتی کا وارث ہو،
وہ بھی تباہ ہونے سے محفوظ نہیں ہوتا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا محفوظ رہا اور جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا۔ ہم اس کشتی اور اس سفینہ نجات پر سوار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور نجات کے علمبردار بھی ہیں کہ ہم ہی ہیں جو نجات پائیں گے، لیکن کیا واقعی ہم کشتی اہل بیت پر سوار ہیں؟ نہیں۔ کشتی کے میٹیریل اور کشتی کی شان و شوکت اور کشتی کی خوبصورتی پر بات کرتے رہنا، لیکن کشتی میں سوار نہ ہونا، کشتی سے ناواقف ہونا، وہ کسی کو بھی ہلاکت اور تباہی سے نہیں بچاتا۔ کشتی میں سوار ہونے والا اگر کشتی والوں کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی منزل بھی وہی ہوتی ہے جو کشتی کی منزل ہوتی ہے۔ اہل بیت کی کشتی کے سفینہ نجات ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی کا طریقہ اپنی مرضی سے اختیار کریں اور سفینہ نجات کے ذریعے اپنی نجات، فلاح اور بخشش کے طلبگار رہیں، بلکہ اس کے لیے کشتی کے سواروں کے ساتھ اسی منزل کو اپنی منزل بنانا پڑتا ہے جو صاحب سفینہ کی ہوتی ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں تو اپنی مرضی سے کسی سمت پر روانہ نہیں ہوتے، اسی سمت میں جاتے ہیں جس سمت میں کشتی جا رہی ہوتی ہے۔ سرکار ختمی مرتبت نے جب اہل بیت علیہ السلام کو سفینہ نجات قرار دیا تو اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ کی زندگی کا طریقہ آپ کی مرضی اور خواہش کے مطابق نہ ہو، بلکہ سیرت اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہو۔ آپ کا کردار اس کردار کی جھلک لیے ہوئے ہو جو کردار اہل بیت کا ہے۔ آپ کی سیرت اسی سیرت کی غمازی کرتی ہو جو سیرت اہل بیت کی ہے۔ آیا ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، فضائل سن کر واہ کرنا، آہ کرنا، مصائب سن کر نجات کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ سیرت اہل بیت زندگی میں داخل نہ ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہماری مثال بھی اس ذکی ہی کی طرح ہوگی جو کشتی کا مالک ہوتے ہوئے، جو اپنے بزرگوں کی اس امر پر تعریف کرتے ہوئے کہ انہوں نے کشتی وراثت میں دی، سیلاب کی موجوں میں غرق ہو گیا تھا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اسلاف نے محبت اہل بیت آپ کو عطا کی ہے، لیکن اس کا ایک تقاضا ہے، اور وہ تقاضا ہے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں تشکیل سیرت اور تعمیر کردار کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔